ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 26ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ 26واں پارہ سورہ احقاف سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ احقاف مکی ہے۔ رکو نمبر 1 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا کوئی قول اور کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، اس نے یہ سب کچھ حکمت کے تحت پیدا کیا، مخلوق میں عدل کے لیے پیدا کیا، اور تاکہ اس کے بندے جان لیں کہ جہان بنانے والا عظیم ہے اور یہ زمین اور آسمان پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ انسانوں کی جزا اور سزا کے لیے قیامت کے بعد دوسرا جہاں پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ قیامت کے بعد ان سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دے گا۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی، اور کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لے آؤ۔ مشرکین سے ان کی صداقت کے لیے شرک پر ثبوت مانگے گئے ہیں کہ پہلے کی کسی کتاب کی دلیل لے آؤ، کوئی عقلی یا نقلی دلیل لے آؤ۔ ومن اضل ممن یدعو، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب سب قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو خود ساختہ معبود اپنے عبادت گزاروں کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے۔ معبود غیر اللہ میں سے وہ معبود بھی اس میں شامل ہوں گے جو لکڑی پتھر کے بے جان بت ہیں، اور قدرت کے وہ مظاہر جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ بھی۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کفار مکہ نے قرآن کو صریح جادو کہنے کی دو وجہ تھیں ان کے پاس، کہ یہ اس کلام میں بلا کی تاثیر تھی، جو بھی یہ سنتا اس کے دل پر اثر ہوتا، اور کافر خود بھی اس کی تاثیر سے متعارف ہوئے اور متاثر بھی ہوئے۔ ام یقولون افطرا قل ان افتریتہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے، کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض پر کہ قرآن مجید گھڑا ہوا کلام ہے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرم کو پکڑے بغیر نہیں چھوڑتے، اس معاملے میں تم بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دو
میں رسولوں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرنے کے لیے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں میری نبوت پر اس قدر تعجب کیوں ہے؟ میں کوئی پہلا نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ میں کوئی پہلا نبی تو ہوں نہیں، مجھ سے پہلے ہزاروں رسول آ چکے ہیں، میری دعوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے اتنا بدکتے کیوں ہو؟ کہہ دو، کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تو ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ رکوع نمبر 2 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ مشرکوں کے اس قول کی وضاحت ہے۔ مشرکوں نے کہا تھا قرآن میں خیر و برکت ہوتی تو ہم پہلے ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جاتے، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار بن یسار اور سیدنا صہیب، سیدنا خباب بن عرت وغیرہ ہم سے آگے نہ بڑھتے، ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں اور ہم ان سے آگے بڑھ سکتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کا انکار کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ جی، غمت الناس و بطر الحق۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے لیے ایمان اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ امامً و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرتے ہیں، مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، اور ان سے حسن سلوک کرنے میں جو مخلص ہیں وہ اپنے عقیدے، اقوال اور اعمال میں مخلص ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز استقامت ہے۔ استقامت اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسلام کو بطور دین قبول کرنا اور اختیار کرنا، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، ہادی اور رہبر تسلیم کرنے اور ان کی سنت کی مستقل پیروی کرنا۔ استقامت یہ بھی ہے کہ دل اور نفس کے اسلام پر اطمینان کے بعد ہر قسم کا شک دور ہو جانا، اور خیالات اور تصورات کا اسلام کی حقانیت پر جم جانا، اور یہ کہ تمام دوسری کوششوں اور دلچسپیوں، رجحانات اور میلانات کا محور و مرکز اسلام اور اسلام کا مشن بن جانا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے اس پر ڈٹ جانا اور جم جانا۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ
جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ والدہ کی بات یہاں پر ہے کہ کس قدر اس کی مشقتیں ہیں حمل کے دوران بھی اور حمل کے بعد بھی۔ حمل، رضاعت اور پرورش میں ابتدائی طور پر 30 ماہ لگ گئے، اور یہ کہ کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے اور 2 سال دودھ پلانے کی مدت، اور یہ کل 30 ماہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو بات یہ ہے کہ والدین کا بہرحال بہت زیادہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہی ہیں کہ جن کا حق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولاد کی دعا بھی سکھائی ہے، وہ اصلح لی فی ذریتی، یعنی میری نسل اور میں آخر تک آنے والی میری اولاد کی اصلاح فرمانا۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، تیری بربادی ہو، ایمان لیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ ہاں قرآن دے دیں۔ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا نافرمان اولاد کا، کہ حالات کو سامنے رکھتا ہے، اور والدین نے اسے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور برے اعمال کی سزا سے خوف دلایا، لیکن وہ والدین کی بات نہیں مانتا، اور یہ کہ برے طریقے سے وہ پیش آتا ہے، اور یہ اپنی ہلاکت کا خود سبب بنتا ہے، حالانکہ والدین اسے ڈراتے بھی رہتے ہیں۔ اور وہ سرکشی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایمان کی جو دعوت دیتے ہو یہ فرسودہ خیالات ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی جن اور انس کے ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے ہیں، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے۔ اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ آیت نمبر 20 ہے سورہ احقاف۔ چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ کفار کو ان کا بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ رکو نمبر 3 ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ احقاف وہ علاقہ جہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، اس سے مراد یمن کا حضر موت والا علاقہ ہے، اور یہی قوم عاد کا مسکن تھا جو کسی زمانے میں سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم عاد نے اسی جگہ زمین دوز مکان بنا رکھے تھے۔ یہ علاقہ جنوبی عرب میں حضر موت کے شمال میں واقع ہے، اور آج کل وہاں ریت ہی ریت کے ٹیلے ہیں اور جو سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کو آج کل ربع خالی بھی کہتے ہیں۔ کوئی شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ جو چیز اس ریت میں گر پڑے وہ بھی ریت میں دھس کر رہ جاتی ہے اور ریت ہی بن جاتی ہے، جیسے نمک کی کان میں اگر کوئی چیز گر جائے تو وہ بھی نمک بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف جب میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ بادل دیکھتے ہیں تو ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا ضمانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ ایک قوم یعنی قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا تھا، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ یہ بخاری کی 4829 نمبر روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے جب ہوائیں چلتیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی۔ اے اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کو یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے اس کی اور اس میں جو ہے اس کی اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ تدمر کل شیء بامری، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعضاء ہیں
کہ جن کی لیے سارے برائی کے کام کیے جاتے ہیں، لیکن یہی اعضا ہوں گے کہ جو کہ ہمیں نجات نہیں دلا سکیں گے، بلکہ ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم کی مال، قوت، علم، زندگی، ساز و سامان جو سب سے بڑھ کر تھے، ان کے اندر ساری صلاحیتیں تھیں، ان کا انجام کیا ہوا یہ سامنے رکھ دیا۔ رکو نمبر 4 ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے دلائل پیش کیے، نشانیاں بیان کی تاکہ وہ توبہ کر لیں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے بتوں کو جھوٹ اور بہتان قرار دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اور جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا یعنی تلاوت کو، تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اوقاس کے بازار جانے کا ارادے سے روانہ ہوئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمانوں کی خبریں ملنا بند ہو گئی تھیں اور ان پر انگارے پھینکے جاتے تھے۔ زمین کی طرف وہ لوٹتے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمیں آسمانوں کی خبریں ملنا بند کیوں ہو گئی ہیں اور ہم پر انگارے کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ ضرور کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ساری زمین مشرق اور مغرب میں پھر کر دیکھو کہ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے، کوئی نیا واقعہ ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ شیطان تہامہ حجاز کی طرف بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں تھے اور اوقاس کے بازار جانے کا قصد رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنوں نے قرآن سنا تو ادھر ادھر کان لگا دیا، پھر کہنے لگے یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آسمان کی خبریں سے محروم کر دیے گئے۔ پھر اسی وقت وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، یعنی سورہ جن کی یہ آیت کہ کس طرح سے ہم پر یہ ایک عجیب قرآن آیا ہے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ والی بات سنی ہے، یہ کتاب سنی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان،
کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکل سکو گے۔ تو وہ زمین سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اور یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو، جو رب انہیں پیدا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ یقیناً مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو جہنم میں جھونکے جانے سے پہلے کافروں کو جہنم کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور انہیں شرمندہ کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آپ پر کوئی دن یوم احد سے بھی زیادہ سخت آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت اذیت پہنچی ہے، اور سب سے بڑی اذیت تو مجھے یوم عقبہ کو پہنچی، جب میں نے ابن عبدیالیل بن عبدکلال کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو میں وہاں سے شدید رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الثالث یعنی میقات اہل نجد کے قریب پہنچا تو تب مجھے کچھ ہوش آیا۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل سایہ فگن ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس میں سیدنا جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سن لیا ہے، اور اس نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم صادر فرما دیں۔ چنانچہ اس پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے چاہیں گے اسی طرح ہوگا۔ اگر آپ کی منشا ہو تو میں دونوں پہاڑوں کو ان پر آپس میں ملا دوں اور یہ سب ان کے درمیان ہلاک ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز پسند کری؟ عذاب نہیں، بلکہ ان کو معاف کر دیا، اور ان کی نسلوں میں سے لوگ آئیں گے اور وہ اسلام کو قبول کریں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طائف مسلمان ملک ہے۔ محمد بن قاسم بھی طائف کے ہی تھے رہنے والے۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے، سورہ احقاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا دوسرا نام القتال بھی ہے۔ اور آج جمعۃ المبارک ہے اور ہم سورہ محمد پڑھنے جا رہے ہیں، تو درود پڑھتے ہوئے ہم سورہ محمد پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
رکوع نمبر 5 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات سے روکنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر نازل کی گئی اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ تو جو لوگ ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے مہربان ہے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ جو باطل ہے وہ تو باطل ہی ہے۔ زیرو کو اگر کسی ہندسے کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں تو ضرب دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب زیرو ہی ہوگا۔ تو جب ملعون ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی راہ میں جو چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اور اس امتحان کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں یا پھر ذلت آمیز عذاب۔ وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جنتوں میں لے جائے گا جن سے اس نے انہیں واقف کرا دیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کے ساتھ جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اس کو لے کر اس پر جم جانا، جو کہ پل صراط پر ہمیں کام دے گی۔ والذین کفروا فتعصا لہم واضل اعمالہم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو حق کو ناپسند کرنے والوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جو حق کو نہیں پسند کرتے۔ اس کتاب کو ہم سب کتنا پسند کرتے ہیں، اور جس سے جو پسند کرتے ہیں نا چیز، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ کافروں کی سزاؤں سے اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو گزشتہ قوموں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقین ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ برا بن
عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ابی بن قحافہ موجود ہیں، ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ تو کوئی ممانعت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ پھر ابن خطاب کی بات پوچھی گئی، اس کے باوجود بھی سب خاموش ہو گئے۔ تو اس نے زوردار نعرہ لگایا کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا حبل بلند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ نے عرض کیا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بلند و برتر ہے، بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے لیے کہا اور فرمایا کہ اس کو کہو کہ اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ کھا لے پی لے جی لے، یہ سلوگن دیکھا آپ نے؟ دونوں ہاتھوں سے کھاتے ہیں اور وہ بس دنیا کی لذتیں لوٹ رہے ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور جانوروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کھڑے ہو کر بھی کھاتے ہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، یعنی ہر حال میں ان کے جو ہے وہ کھانے کے اسٹائل ہیں، لیکن انسانوں کو اور مسلمانوں کو کس طریقے سے کھانے کے لیے کہا گیا ہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتَكَ، اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں جس نے تمہیں نکال دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان اس وقت نازل ہوئی آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر کر رہے تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ بظاہر یہ لوگ بڑے نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ کو آپ کے ملک سے نکال دیا، لیکن یہ جبار بڑے کمزور ہیں۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس طرح اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے؟ اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی جنت میں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہیں، اور اس میں ایسی چڑیاں ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی سی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو بڑی نعمت میں سے ہے، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور ان کو تقوی عطا کیا۔ یعنی جو صحیح
ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق انہیں ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ وہ اشیاء کی نشو و نما کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں بڑھاتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی۔ بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ رکوع نمبر 7 ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ جہاد کے حکم پر منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے دیکھتے تھے جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر کہ موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حکم ماننا اور بھلی بات کہنا، پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ یعنی رشتہ داری مضبوط کرنا اصل مقصد ہے، صلہ رحمی کرنی ہے اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ تو قرآن پہ غور و فکر کرنا یعنی دل پر مہر لگا دی گئی ہے، اور افعال یعنی کہ ان کے دل بند ہونے سے یہ بات ہے کہ ان کے دل بند ہو گئے، اور دلوں کا یہ ارادہ فرمانا اور اسی طرح کی اور اس طرح کے کام جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے علی قلوب اقفالها، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر نہ کرنا۔ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی، یعنی انہیں جھوٹی امیدیں دلائیں اور دھوکہ دیا شیطان نے، اور وسوسہ اندازی کے نتیجے میں یہ اس کی نظر ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہ بعض معاملات میں ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دراصل یہ دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قوت کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ هُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب ایسے لوگوں کی روحیں قبض کی جائیں گی اور انہیں دردناک عذاب کے ساتھ ان کی روحوں کو نکالا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی
اس کو رضا کو برا جانا، اس کی رضا کو برا جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے نفاق، شرک، کفر، نافرمانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے راستے ہیں، تو ان راستوں پر نہیں چلنا بلکہ ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا۔ تو یہاں پہ اضغان سے مراد حسد، کینہ اور بغض ہے۔ منافقین مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے تھے اور پتہ نہیں چلنے دیتے تھے، تو ان کے دلوں کے اندر جو کینہ، بغض اور حسد ہے اس کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے، اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ غزوہ تبوک کے واپسی پر منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی کی راہ پر ڈال کر ہلاک کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے پے در پے وار کر رہے تھے۔ بعد میں یہی منافق اہل عقبہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14-15 منافقوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید بھی کی تھی کہ ان ناموں کو دوسروں پر ہرگز ظاہر نہ کرنا، اسی لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رازداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، یہی اصل میں راستہ ہے، یہ نہیں ہے تو اعمال ضائع۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ اگر موت سے پہلے توبہ ہو گئی تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ، اور اگر توبہ نہیں ہوئی تو پھر نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ تو رب العزت نے دنیا کی حقارت اور ناپائیداری کو بیان کیا ہے کہ اس میں عزت ہے، نہ عظمت نہ پائیداری۔ بالکل ایسے ہی جیسے بچوں کے گھروندے ہوتے ہیں جو کھیلتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں تو اسے توڑ دیتے ہیں، تو دنیا، یہ وہ دنیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی جائے، عظمت والی ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا جو عظیم ہوگا۔
اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ، اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر تم جیسے نہ ہوں گے وہ۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ اسے تمہارے مال کی، اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو انسانوں کے نفع کے لیے حکم دیتا ہے تاکہ نفس پاک ہوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس صورت میں گویا بہت زیادہ شدت ہے اور تیزی ہے، گویا کہ ہم میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اور یعنی شر ہے ایک طرف اور ایک طرف حق ہے، دونوں کا یعنی موازنہ ہے۔ ہر دوسری آیت کے بعد یہی بات ہے۔ تو دنیا میں خیر اور شر دونوں کو مددگار چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی پوچھا تھا، من انصاری اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کام کی مدد کون کرے۔ آپ دیکھیں شر کتنا پنپتا ہے۔ لاہور میں ایک تھیٹر کی مالکہ جو کہ ایتھسٹ ہیں، اور انہوں نے اپنا پورا تھیٹر اس کام کے لیے لگایا کہ جو کہ خدا فراموشی کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کی پوری فیملی یعنی کہ ان کے بچے، ان کے شوہر، سب، اور وہاں پہ اسی قسم کے ڈرامے اور اسی قسم کی چیزیں وہ کرتی ہیں، یعنی اتنا سرمایہ لگانا اور اتنا وقت لگانا، اتنی صلاحیتیں لگانا کس کام کے لیے؟ خدا فراموشی کے لیے۔ تو اپنی زندگی لگا دی اس کام کے لیے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، یعنی ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر ہم اس پر جم کر نہ بیٹھیں، ہم اس کے لیے کام نہ کریں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو کس طرح سے جمنا کتنا مشکل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے ممکن بنایا، اور کس طرح سے یہ جنگ تو جاری ہی رہے گی، اور آج بھی یہ جنگ جاری ہے، تو کوئی پروٹیسٹ کرتا ہی رہے گا ان چیزوں کے اوپر، اور اس کو سمجھے گا ہی نہیں۔ اللہ کی کتاب سارے انسانوں کے لیے ہے، اور ہمارا فرض کیا ہے؟ ہم خیر امتن ہے، اور وقت لگانا ہے، ہم نے اپنا مال لگانا ہے، اپنی زندگی لگانی ہے، اور سارا کچھ لگانا ہے، اس قرآن کے خدمت گار بن جائیں، اس قرآن کے خدمت گار بن جائیں، اور رسالت کو اپنا مشن بنا لیں کہ یہ میرا مشن ہے۔ اس میں آپ اپنے گھنٹے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، میں 1 گھنٹہ دے سکتی ہوں، میں 2 گھنٹے دے سکتی ہوں، میں ہفتے میں کچھ وقت دے سکتی ہوں، یعنی اپنا وقت لگانا ہے، اپنا وقت لگانا ہے، اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں۔ عہد کریں، آج جمعہ کا دن ہے، دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ اگلی صورت ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے، اور رکوع نمبر 9 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ حدیبیہ سے واپس لوٹے اور ہمیں ادائیگی عمرہ سے روک دیا گیا تو ہم انتہائی رنجیدہ اور پریشان تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ یہ تو کھلی فتح ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا،
اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، یعنی دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب کرے اور دین کو غلبہ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے مابین صلح کی یہ شرائط طے ہوئیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بظاہر ذلت آمیز اور ان کے مرتبے سے فروتر تھیں، تو ان شرائط پر ان کے نفوس صبر کرنے کی قوت نہیں پا رہے تھے کہ کیسے صبر کریں، یہ تو سب ہمارے خلاف ہیں اور یہ کیسی فتح ہے۔ جب انہوں نے ان شرائط کو صبر کے ساتھ قبول کر لیا اور اپنے نفوس کو ان کی قبولیت پر آمادہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور یہ سمجھ لیا کہ یہ نبی کا فیصلہ ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں، برا گمان۔ برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کفار کی جزا جن 4 چیزوں پر ہے وہ ہے عذاب، غضب، لعنت اور جہنم میں داخلہ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا اور اس کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان لانا، ان کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر اور ان کے حقوق ادا کرنا، یہ سب چیزیں واجب ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی، یہ بیعت رضوان کہتے ہیں اس کو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہی بیعت کی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ نبی کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیعت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر مکہ والوں کے نزدیک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی عزت والا اور با اثر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے۔ یہی وجہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا، اور جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جا چکے تھے۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے۔ رکوع نمبر 10 ہے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بددعوں کی مذمت کی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، کہ پیچھے رہ جانے والوں سے مراد یہاں پہ عرب دیہات کے باشندے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خروج کرنے سے اس لیے باز تھے کہ ان کو شکست ہو جائے گی، یعنی ان کی یہ دل میں یہ بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ یعنی دیہاتیوں کے دلوں میں موت کا خوف اور نفاق تھا، اس لیے یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ خود ڈر رہے ہیں اور خود ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ جنگ سے پہلے نہ بعد میں۔ اگر نقصان پہنچانا چاہے کوئی، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہیں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیراؤ کر کے کھوٹے لوگوں کو بے بس کر دیتے ہیں۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا، اور تم نے بہت ہی کم برا گمان کیا، اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ بہت ہی برا گمان کیا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ تو یہ ان کا گمان تھا جو کہ ان کی بربادی کا سبب بنا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کا ظاہری اور باطنی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ دہکتی ہوئی آگ کا عذاب دیں گے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر لوگوں کی طرح عمل کرتا ہو، یعنی ریاکاری کا مرتکب ہو، در حقیقت حال اس کے برعکس اور اس کے خلاف ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہے اٹھیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں، کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا ہے، تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے عنقریب کہہ دو، عنقریب تمہیں ایک تہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ کرو گے، یا وہ اسلام لائیں گے یا پھر تم اطاعت کرو۔ اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ تو پیچھے بیٹھ رہنے والے بدو جو تھے عرب، وہ معذرتیں پیش کرتے رہے، عنقریب ان لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سخت لڑاکا قوم ہوگی، اہل فارس، اہل روم اور ان جیسی قومیں۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ۔ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔
قیامت کے دن دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے ہوں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ رکوع نمبر 11 ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی۔ تو بیعت رضوان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی بشارت دی ہے، یعنی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایسی بیعت کر رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، جس کی وجہ سے اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اسے بیعت شجرہ بھی کہتے ہیں۔ اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی تمہیں یہ فتح دے دی اور اس نے لوگوں کو ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ تمہیں چلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بطور احسان مسلمانوں سے فرمائی ہے کہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہاری پوزیشن اتنی مضبوط نہ تھی کہ کفر کے سب سے بڑے مرکز میں تم دشمن کی تاب لا سکتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جنگ کی صورت ہی پیدا نہ ہونے دی، اور یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ دوسرے یہ کہ تم مدینہ کا مرکز چھوڑ کر بہت دور نکل آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ تمہارے دوسرے دشمن تمہاری غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے اور مدینہ میں آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا۔ اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم سے لڑتے وہ جنہوں نے کفر کیا تو ضرور وہ پیٹھیں پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی گزر چکا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ سنت ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ ہو تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتے ہیں اور حق کا سر بلند ہوتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا تھا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو حدیبیہ کے مقام پر ہونے والا ایک واقعے سے، جیسے کافروں کو مسلمانوں سے بچانا، مسلمانوں کو کافروں سے بچانا، اور کافروں کا صلح کے لیے آنا، بیعت رضوان ہونا، دلوں کے حالات سے واقفیت اور اپنی رضا سے اپنے بصیر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا۔ گویا زمین پر ہونے والے ایک ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نظر میں رکھا، اور پھر حالات کا رخ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھیرا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بصیر ہونے کا شعور دلا رہے ہیں کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچیں، اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے، اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کچھ چھپے ہوئے مسلمان بھی تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا کہ جنگ نہیں ہوئی۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
رکو نمبر 12 ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہوگے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بشارت دے دی کہ یہ خواب یقیناً سچ ہو کر ہی رہے گا، اور فتح مکہ، فتح خیبر اور فتح مکہ سے پہلے صلح ہے یہاں پر، اور جس کے نتیجے میں لوگوں نے کثرت سے اسلام قبول کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، یعنی دنیا بھر کے دینوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب رہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو باہمی رحم دلی، دوستی اور باہمی مہربانی میں ایک جسم کی مانند پائے گا۔ جب کسی عضو کو دکھ پہنچتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور تپ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دینے والوں کی یہ خصوصیات واضح کی ہیں کہ کافروں پر وہ سخت ہیں، آپس میں رحیم اور شفیق ہیں، رکوع اور سجدے کرنا ان کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی تلاش میں ہی ہر وقت رہتے ہیں، اور سجدے کے اثرات کا ان کا چہرے سے ہی ظاہر ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ان سے کوئی سودے بازی نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ جو بھی سختی کا معاملہ کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہماری یہاں پر سورہ فتح مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رب العزت کے پاک نام سے سورہ حجرات کا آغاز کریں گے۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 5 اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ تیسرا یہ کہ اڑتی ہوئی خبروں کی تحقیق کرنا، بغیر تحقیق کے بات کو آگے نہیں پہنچانا، کیونکہ اس شخص کے لیے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ جو بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلا دے۔ چوتھا یہ کہ لوگوں کا مذاق اڑانا حرام قرار دے دیا گیا، اور پانچواں یہ کہ جاسوسی، بدگمانی، غیبت اس سے روک دیا گیا۔ یہ 5 اصول ہیں جس کے بعد
اسلامی حکومت صحیح معنوں میں ابھرتی ہے ان کو اختیار کرنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 13 ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے، اور ان امور کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جن کا تقاضا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، تو اس طرح بے تکلفی سے پکارنے سے منع فرما دیا گیا کہ عام لوگوں کی طرح آپ نہیں پکار سکتے، بلکہ ادب اور احترام اور سکون اور وقار کے ساتھ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے اچھے القابات سے پکارنا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ سیدنا ثابت بن قیس کے یہاں آئے، دیکھا تو وہ گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ برا حال ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اب سارے اعمال میرے اکارت ہو گئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا ان کی اطلاع دے دی۔ سیدنا موسیٰ ابن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو، بلکہ تم تو اہل جنت میں سے ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ تو حجرات سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، جن کی تعداد 9 تھی۔ حجرہ اس گھر کو کہتے ہیں جو زمین سے بلند ہو اور 4 دیواری سے گھرا ہوا ہو۔ تو رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ تو خبروں اور اطلاعات کے بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے تاکہ غلط فہمی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو جائے، اور یہ ذمہ داری افراد کی بھی ہے اور حکومت کی بھی ہے۔ اور جان لو یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے،
اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تو ایمان کی محبت اور کفر، نافرمانی اور فسق سے نفرت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رشد و ہدایت پر تھے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں دو گروہ اگر لڑ پڑیں، ان کی عادت نہیں ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کی درمیان صلح کرانا، اور یہ کہ ہر معاملے میں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر کسی بھی معاملے میں کوئی لڑائی ہو جائے تب کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی انصاف کرنے والوں کو بہترین اجر دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اور قطع رحمی بھی نہ کرو، یعنی قطع تعلق بھی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ نیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہو۔ رکوع نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسری کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہیں۔ تو رب العزت نے مذاق اڑانے اور حقیر جاننے کی ممانعت کی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اور خصوصی طور پر عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر خاص طور پر وضاحت فرمائیے کہ مذاق اڑانے اور حقیر جاننے کا حکم سب کے لیے ہے، کہ کسی مومن عورت کے لیے حلال نہیں ہے تو اپنی مومنہ بہن کو حقیر جانے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ اس سے زیادہ ہو، تو لوگوں کی نظروں میں مقام کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اصل مقام تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، تو لوگوں کی نظروں میں بن کے کیا فائدہ ہوگا؟ جو مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بنانا ہے اس کی فکر کر لے۔ اور یہ کہ انسان ایک دوسرے کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ جب وہ خود کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کو حقیر جانتا ہے، یعنی کہ تکبر، اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ اور یہ کہ کیسے اڑایا جاتا ہے؟ عام طور پر ایک کوئی کمزور پہلو اس کا لے لیا جاتا ہے، پھر اسے خوب نمایاں کیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی کمتری کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی کو ہی مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ اور برے القابات سے بالکل بھی نہیں ایک دوسرے کو بلانا چاہیے۔ اب اگر کوئی پاؤں سے معذور ہے، اگر لنگڑا ہے، اگر اس کو بار بار لنگڑا لنگڑا کہہ کے پکاریں گے تو اس کو برا لگے گا؟ مطلب اس کو کسی بھی طرح سے کوئی بھی نام
رکھ دینا بالکل ہی مناسب نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہاں جس چیز سے روکا گیا ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ بدگمانی ہے۔ تو یہیں سے آغاز ہوتا ہے، برائی کا آغاز اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے بندہ بدگمان ہوتا ہے، پھر دل میں اس کو پالتا ہے بدگمانی کو، پھر تجسس ہوتا ہے، پھر اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اتنا زیادہ اپنے اندر بھر لیتا ہے اس بات کو کہ وہ باہر اگل دیتا ہے، اور وہ اس کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے، تو پھر یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خواہ مخواہ مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ مت بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچتے رہنے کی تلقین فرمائی، اور یہ کہ سب سے جھوٹی بات ہے یہ کسی سے بدظن ہونا، کسی سے بھی بدظن ہونا، کہ اگر کسی نے کسی انداز سے سلام کر لیا تو اب آپ نے بدظن اپنے اندر ہو گئے کہ میرے سے تو صحیح سے سلام ہی نہیں لیا، اب بس اس کو لے کے بیٹھ گئے، اور بس اپنے معاملات خود ہی خراب کر لیے، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہیں لگنا، اور ایک دوسرے سے بغض بھی نہیں رکھنا، اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرنا۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو، اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کیا کرو۔ یاد رکھو، اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو اسے اس کے گھر والوں میں بدنام کر دے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ، اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے اس آیت میں وہ یہ کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اسے پسند تو نہیں کرتے۔ تو غیبت سے نفرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دے دی ہے۔ بھائی کیسا ہوتا ہے؟ بھائی کے لیے تو جان بھی قربان، لیکن وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کی میت ہے اور اس کو کھایا جائے، میت ہی برداشت نہیں ہے بھائی کی، تو کھانے کی کیا بات ہے؟ تو جو انسان کے لیے نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کر ان چیزوں سے روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ غیبت کرنا، زندہ حالت میں اس کا گوشت کھانے کو ناپسند کرنا چاہیے، یعنی کہ وہ مر جائے اور تم کھاؤ، یعنی کہ وہ تو ہے نہیں اور تم زندہ ہوں کا، جب وہ ہے حیات ہے تو یہ کام کرو۔ تو یہ سوچ جو ہے وہ ہماری بدلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔
یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے دور جاہلیت کے تکبر اور غرور اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا۔ اب انسان دو قسم کے ہیں، یا تو مومن متقی ہے یا فاجر بدبخت ہے۔ یاد رکھو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش خاک سے ہو، یعنی مٹی سے، لہٰذا تکبر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان اپنے آپ کو عاجز کر لو اللہ کے آگے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی مذمت کرتے ہوئے ان کے ایمان کی کمزوری کو واضح کیا ہے، اور ایمان صحیح کے اصولوں کی تجدید کر دی ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی جائے، دل میں اخلاص ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اور اس کے حکم کو دنیا میں سربلند کیا جائے۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس پر قائم رہا۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقم، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ بس۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی وسعتوں کے علم سے اپنے علم کی وسعت کا شعور دلایا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے، اگر تم سچے ہو۔ یہ تو توفیق اسلام کی کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہم اسلام لے آئے۔ یقین مانو، توفیق میں نہیں کہہ سکتے، اللہ کا شکر، اللہ نے ہم پیدا مسلمان گھر میں کیا، الحمدللہ، اور ہدایت دے دی نا، الحمدللہ۔ اور یہ اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے ایک دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ میں تو اسی کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں۔ ہاں، اور اسی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر ایک کو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو سب کچھ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ خبر رکھتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ قدورتیں، حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، بالکل صاف کرنا ہے۔ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں نہیں رکھنی، یہ چیزیں کس کے لیے رکھنی ہے؟ کفار کے لیے، تو مسلمانوں کے لیے نہیں رکھنی۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تجسس، بدگمانی، غیبت کو ترک کر سکیں، آمین ثم آمین۔ سورہ قاف مکی ہے۔ سیدنا عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ ان میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر یعنی سورہ قمر بھی پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف پڑھتے تھے اور اس کے بعد کی باقی نمازیں ہلکی پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں زیادہ تر سبھی اسماء اور وہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بہت وہ کم بھی سنا ہے، وہ بھی ہے، نہیں وہ بھی ہے، ثابت ہے۔ وہ لیکن یہ میں نے کہ بہت کم دیکھا ہے، جتنی مسجدوں میں گئی کبھی تو طواف کری نہیں کی۔ مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے، میرا دل کہتا ہے جب بھی یہ پڑھتی ہے میرا دل کہتا ہے ہاں جی، امام صاحب کو مشورہ دے دیں۔ میں پریم کو دوں گی۔ رکوع نمبر 15 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے۔ قرآن مجید بہت بلند مرتبہ ہے اور اس کا اتنا بلند مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتباع سے جو فوائد اور منافع حاصل ہوتے ہیں بے انتہا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بطور دلیل پیش کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی یہ شریعت ہے۔ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آ گیا تو کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین اس میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ یعنی کہ وہ کبھی تو آپ کے بارے میں الزام تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں، آپ کو پاگل، ساحر، یعنی اس طرح کے القابات کہتے ہیں، شاعر۔ انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر کسی نے اپنے فاسد رائے کے تقاضے کے مطابق اس میں کلام کیا، یعنی اس طرح کی باتیں کی۔ اور حق ہے یہ تو قرآن مجید اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی چیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے نصیحت کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، وہ نصیحت جو دین میں فائدہ دیتی ہے اور وہ مفید ہے بہت زیادہ، اور محبت، خوف اور رجا کے ساتھ توجہ کرنے والا ہو، یعنی منیب کی بات ہے یہاں پہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی ہر آواز پر لبیک کہنے والا ہو، یہ ہے وہ کہ ہر بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے، یعنی منیب ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے تہبتیں ہیں، جو بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ تو 2 مرتبہ سور پھونکے جانا اور درمیان میں 40 برس کی مدت، اور پھر اس کے بعد زمین سے اگنا جس طرح سے سبزی اگتی ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور ثمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے اور اہل ایکا اور قوم تبا نے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا
تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم ایکا اور تبا والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ رکوع نمبر 16 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جبکہ دو ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، یعنی دو فرشتے ہیں جو اعمال نامہ لکھتے ہیں، کرامن کاتبین کہتے ہیں ان کو، ایک دائیں پہ ہے اور ایک بائیں پہ ہے۔ دایاں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں فرشتہ برائیاں لکھتا ہے، اور وہ چوکتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی کوئی لفظ ہماری زبان سے نکلا اور اس نے لکھ لیا، بس۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا ایک پیالہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں ڈال کر بھگوتے اور اپنے چہرے پر ان گیلے ہاتھوں کو پھیرتے جاتے اور فرماتے جاتے، لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کے دن ہوگا، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ صاعق سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کو گھیر کر حشر کے میدان میں لائے گا، کوئی اس سے بچ کر نہیں رہ سکے گا۔ اور وہ شہید سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اعمال پر گواہ ہے، اچھے یا برے اعمال پر۔ بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، یعنی قیامت کے دن وہ اس کے اعمال کی گواہی دے گا اور کہے گا کہ جس پر آپ نے مجھے مقرر کیا تھا، یہ آپ کے سامنے میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت عناد رکھنے والے کو۔ ناشکرہ پن اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا، اور عناد سے مراد حق سے دشمنی رکھنا، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو۔ تو خیر سے روکنے والا خیر کے کاموں کو کثرت سے روکنے والا نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، عزتوں اور مالوں کو اذیت دیتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، یعنی یہ خود ہدایت سے دور شرک اور شر میں مبتلا تھا۔ ارشاد ہوگا، میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا۔ یعنی اب جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ پہلے رسول آئے، کتابیں آئیں، تمہیں ڈرایا گیا، تمہیں بتایا گیا، حجت تمام ہو گئی۔ نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بات بتا دی تھی کہ یہ کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ ملے گا، ظلم کرو گے تو پھر تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔
رکوع نمبر 17 ہے یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے. یعنی جہنم کا یہ جملہ کہ کیا اور کچھ مزید ہے، یعنی ابھی میرے پاس اور جگہ ہے، اور بھی لوگ ہیں. یہ سوال جہنم میں ڈالے گئے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ہوگا کہ تو بھر گئی. یعنی اتنی تعداد میں لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بھر گئی ہے، اتنے لوگ جا چکے ہیں. تو اس کے باوجود بھی وہ کیا کہے گی کچھ اور بھی ہے تو بھیج دیں. اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی. یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو. من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا. وجاء بقلب منیب، تو رحمان سے بن دیکھے ڈرنے سے مراد دنیا میں آنکھوں سے دیکھے بغیر اس کی صفات کے علم کی وجہ سے ڈرنا ہے. اور منیب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، اطاعت گزار، قلب سلیم والا، ایسا دل جو شرک اور نافرمانیوں سے پاک ہو. ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے. ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں. چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے. بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو. تو بلا شبہ اس میں تو ہر شخص کے لیے سبق ہے، یعنی کہ ہر ایک کے لیے یہاں پر سبق ہے جس کے پاس دل ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے. تو صبر کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ صبر کریں، کیونکہ صبر ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے مرتے دم تک کرنی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو. اور کان لگا کر سنو، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا. یعنی قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار کون ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے. ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں لوگ جو باتیں بناتے ہیں، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں. جو آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. یعنی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس آپ نصیحت کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بھی فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کوئی داروغہ نہیں ہے آپ. یہاں ہماری سورہ خوف
مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ زاریات مکی صورت ہے. سورہ زاریات کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. رکوع نمبر 18 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں. فالحاملات وقرا، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں. پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں. پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں. تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے. آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. یعنی اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جادوگر اور کوئی کاہن. تو قیامت کی نفی کرتا ہے کوئی، اور کوئی اس میں شک کرتا ہے. اس دن سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا. مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے. چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. عذاب میں ڈالا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ قیامت تمہیں جلدی چاہیے تھی نا، اب چکھتے رہو مزہ. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یعنی ایسے باغات ہیں جس کے پھل کبھی ختم نہیں ہوں گے، جن کی مثال اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی، یا اس جیسے اس دنیا میں کوئی مثال ہے ہی نہیں. لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے. یعنی کہ وہ دنیا میں احسان کرنے والے تھے. رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے. راتوں کو کم سونے والے رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، آہوزاری میں گزارتے تھے. اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے. سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور آج تو الحمدللہ اس دور میں، یعنی کہ رمضان المبارک کا دور چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتے ہیں کہ سبھی اٹھے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. تو ضرور مغفرت کی دعائیں کیا کریں اس وقت پہ، چاہے سحری کر رہے ہوں چاہے کچھ کر رہے ہوں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا. یعنی ان محتاجوں کے لیے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے. محروم ایسا شخص جو ضرورت مند تو ہے مگر سوال نہیں کرنا چاہتا. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بالکل حق ہے اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو. آخری آیات ہیں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے بھی سلام کہا. کچھ اجنبی لوگ ہیں. پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو وہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. پھر اسے ان کے قریب کیا. اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی. تو اس کی بیوی حیرت میں آ گئی اور بڑی، اور پس اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں. انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا، بے حد علم والا ہے.
الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہاں پہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرما، اور اس میں ہم نے جو بھی چیزیں، جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے مضامین الہی، اس میں ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا الہی ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا، الہی ہمیں معاف کر دینا۔ یا الہی اگر آپ کا ارادہ غضب دینے کا ہو، الہی ہمیں اس سے پہلے ہی معاف کر کے اٹھا لینا۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ یا پاک پروردگار، ہمیں اس رمضان میں بہترین طور پر معافی مانگنے والا بنا دیجیے۔ یا الہی توبہ کرنے والا بنا دیجیے۔ یا الہی ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کی عبادات کو قبول فرما لیجیے۔ یا الہی اور زیادہ مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیجیے۔ یا الہی ہمیں ہمارے اندر اخلاص بھر دیجیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اس قرآن کو ہماری سینے کی بہار بنا دیجیے۔ یا الہی دل کا نور بنا دیجیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، آپ سے استدعا ہے یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا الہی ہمیں ہر وقت اپنے کام کے کرنے والا بنا کے رکھ دے۔ یا الہی ہم آپ کے کام، آپ رسالت کے مشن سے جڑ کر اس کام کو لے کر چلنے والے بنے۔ یا الہی، یا رب العزت، ہماری نوجوان نسل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ الہی ان کو بے راہ روی سے بچا لے۔ یا الہی، یا رب العزت، جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں، الہی ان کے نیک صالح جوڑے بنا، جلد از جلد ان کی شادیاں کر دے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، زنا کو مشکل بنا دے۔ یا الہی نکاح کو آسان کر دے۔ یا پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی، یا رب العزت، یا پاک پروردگار، جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں، الہی آپ ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ان پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، ان کے گھر والوں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، جو دعائیں مانگی ہیں، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، مصیبت والوں کو ان کی مصیبت سے دور کر دے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔